السلام علیکم. میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین نے جب سے اپنے آنے کی ایک اپیل کی ہے آنے کے لیے، اور وہ ارباب اقتدار و پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، بالخصوص فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب سے، تو اس حوالے سے ابھی اس کا رد عمل کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر عوام جو عام عوام ہیں، ہم نے ان سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی. عام عوام سے، کارکنان کی ایک الگ بات ہے، ان کے جانے والوں کے جو عوام ہیں ان کے، تو انہوں نے بڑا خیر مقدم اور خوش آئند قرار دیا اس کو، اور بہت خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی اس وقت ضرورت ہے ملک میں الطاف حسین کی. اور بالخصوص یعنی کہ وہ جو مہاجر عوام تھے، انہوں نے اپنے حوالے سے کہا ہمیں تو بہت ضرورت ہے بھائی کی، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو چند نے تو یہ کہا کہ ان کا استقبال ایسا ہوگا کہ جس طرح بے نظیر کا استقبال ہوا تھا، اور لاکھوں عوام ایئرپورٹ پہ پہنچے گی، ایک عید کا سماں ہوگا یہاں، اور آپ دیکھیں گے اس وقت یہ ہوگا، اور یعنی کہ پورا شہر میں ایک عام تعطیل ہوگی، اور اس طرح کا بڑے یعنی کہ جوش اور جذبے اور جوش و خروش کا اظہار کیا. تو یہ اس ضمن میں کیا کہ الطاف حسین کا ان کے دل میں نیک خواہشات رکھتے ہیں، اور الطاف حسین کا ایک ان میں اثر ہے، اور ایک سحر ابھی تک باقی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اب اس میں کیا کیا عوامل ہیں، تو کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ مہاجر عوام کو کوئی بہت زیادہ انہوں نے بینیفٹ دے دیے، حقوق دلوا دیے؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، مگر ایک شناخت جو ہے مہاجر کے نام کی، جو اردو اسپیکنگ کے طبقے کو دی انہوں نے، تو وہ بہرحال اپنی جگہ پہ تھی. پھر ان کے زمانے میں جو ایک تم تراق تھا ایم کیو ایم کا، ایک ایم کیو ایم کے نام سے ایک سیاسی پارٹیاں مخالفین کی جو تھی وہ کاپتی تھیں، اور ارباب اقتدار ان کے ڈیوڑی پہ آتے تھے 90 پہ. تو یہ سب چیزیں عوام کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہی حالات یعنی کہ عوام دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس ضمن میں حالات کچھ ایسے خراب بھی رہے، مگر عوام جو ہے وہ ایک مثبت سوچ رکھتی ہے، تو مثبت حالات پہ وہ زیادہ اس پہ اجاگر کرتی ہے اس کو. اب اس میں ہوا یہ کہ ایم کیو ایم جو ان کے بعد جس ایم کیو ایم کا جو باغ دوڑ جس نے سنبھالی کراچی کے اندر، ایم کیو ایم پاکستان، وہ ابھی تک افسوس کے ساتھ کہنا بٹ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی. اور ان کے جو پارٹی کے رہنما ہیں سب وہ یعنی کہ ایک پڑھے لکھے اور باشعور رہنما ہیں، مگر وہ سب اپنی جگہ میں لیڈر ہیں، ایک لیڈر بنے ہوئے ہیں بہرحال. تو وہ عوام کو ایک عام کارکن کی طرح عوام کے پاس وہ ابھی تک جا نہیں سکے، اور عوام کو کوئی ابھی تک بہرحال انہوں نے ڈیلیور نہیں کر سکے. اور بلدیاتی الیکشن کا جو عوام کے جو بنیادی مسائل حل کرتا ہے اس کا انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا تھا. تو اس پر بڑی چیزیں گوئیاں کہ ان کے کسی کے کہنے پر کر دیا، اور کسی کے یہ، تو مخالفین کہتے ہیں بہرحال اس میں کوئی ایسی ثبوت نہیں، اس سے طاقت نہیں ملی سامنے، مگر بہرحال ایم کیو ایم وہ مقام حاصل نہیں کر سکی جو الطاف حسین والی ایم کیو ایم نے کیا ہوا تھا. یہ ایک حقیقت ہے. اب اسی وجہ سے عوام ان کی اس اپیل جو انہوں نے کی ہے، معذرت خانہ جس کو اپیل کہا جائے تو بجا ہوگا، اس میں یعنی کہ عوام نے اس سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اس اپیل سے، اور عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی اجازت دے دے گی. مگر عوام سادہ لو عوام ہوتی ہے، عوام اس بات کو نہیں سمجھتی کہ حکومت کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کے آنے میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ حکومت جو ہے موجودہ، جس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے اپنی کافی کامیابیاں سمیٹی ہیں جناب عاصم منیر کے کوآرڈینیشن سے، ان کے ساتھ آرمی چیف جو ہیں ہمارے، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کے ساتھ. شہباز شریف نے وہ کچھ ابھی اچیو کیا دنیا بھر میں،
جو کہیں اچیو نہیں ہوا. تو ان کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان بھی حلیف جماعت ہے, پھر اس کے علاوہ اس میں پیپلز پارٹی بھی حلیف جماعت ہے. تو یہ سب اگر کوئی ایسا یعنی کہ فیصلہ ہوتا ہے الطاف حسین کے حوالے سے, تو یہ تمام لوگ جو ہے ایک مشترکہ پیج پر ہیں, تو مشترکہ فیصلہ ہی کوئی کریں گے اور ان سب کی رضامندی سے ہی بہرحال فیصلہ ہوگا. لازمی ایم کیو ایم پاکستان کے بھی اپنے ایم این ایز ہیں, اور یہ تو ان کی بھی کچھ باتیں سنتے ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی بڑا ساتھ دیا. اب آنے والی ہے 27ویں ترمیم, جس میں یہ اس حوالے سے کہ توسیع بھی ہے, آرمی چیف کے حوالے سے بھی ہے, اور کچھ انتظامی امور کے ہیں کہ جو ان کے جو مطالبات ہیں دیرینہ ایم کیو ایم کے, جو ایم کیو ایم آج کل کہہ رہی ہے, تو اس حوالے سے انتظامی یونٹ بنانے کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ 26ویں ترمیم میں جو آئینی عدالت اس کی ایک پوری, تو اس میں تمام کی حمایت چاہیے ہوگی حکومت کو پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کو چلانے کے, پاکستان کی حکومت چلانے کے لیے آئندہ نئی قانون سازی کا 27ویں ترمیم میں کی جائے گی. تو لازمی اس میں تمام کے نخرے بھی برداشت کرے گی حکومت, اور تمام کے مطالبات بھی. اب اس صورت میں جو ایم کیو ایم کے جو جماعتیں ہیں, یعنی کہ جو ایم کیو ایم کے نام لیوا مہاجروں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں, جیسے ایم کیو ایم پاکستان تو ایوال میں ہے, تو لازمی الطاف حسین سے ان کے بھی تحفظات ہیں, الطاف حسین کو ان سے شدید اختلاف بھی ہے. تو اس صورت میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی یک طرفہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گی. لازمی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے اور جو مخلوط حکومت جو بھی ہے یہ پارٹیوں کی تمام ایک پیج پہ ہیں اس وقت, تو یہ ایک پیج پہ جو ہوں گے تو پھر ایک ہی فیصلہ ہوگا متفقہ. اب ان کی رضامندی سے جب وہ آئے, اگر الطاف حسین کو پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے آنے کو, نون لیگ بھی چاہتی ہے, جے یو آئی بھی چاہتی ہے, جو جماعتیں پارلیمنٹ میں یا حکومت میں شامل ہیں تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ آ جائیں, وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر مثال کے طور پہ سمجھیں تو بہرحال ایم کیو پاکستان کو تو اپنی ناؤ ڈولتی بھی محسوس ہو رہی ہے, کشتی ڈوبتی بھی, کہ بھائی ان کی سیاست تو بہرحال ایک حقیقت ہے. اب اس صورت میں کیا ایسے یعنی کہ رابطے ہو جائیں گے, یا ایسا مسئلے کا حل اسٹیبلشمنٹ نکال لے گی کہ الطاف حسین بھی آ جائیں اور ایم کیو ایم پاکستان بھی اعتراض نہ کرے, تو یہ بھی ایک فیصلہ ہونا ہے باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوگا, اور یہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہوگا. بہرحال الطاف حسین آئیں گے تو کچھ بھی ایم این اے جو ہیں ان میں سے اکثریت ہو سکتا ہے ان کی طرف ہو جائے, مگر بہرحال ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ ایوان میں موجود ہیں. سب کچھ ممکن ہے مگر باہمی اتفاق سے ہوگا. الطاف حسین سے بھی کچھ شرائط منوائی جائیں گی, اگر ہوا فیصلہ ان سے بھی ان کو راضی کیا جائے گا کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف کوئی عوام کو سخت رد عمل نہ دیں, عوام ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی شدید نہ کریں جو اختلاف میں لڑائی جھگڑے کی نہج پہ آئے. تو یہ سب چیزیں مانو پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہوں گے, اس کے بھی دور کرنے پڑیں گے, نون لیگ کے بھی دور. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین جو ایک سیاسی حوالے سے الطاف حسین کو جہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا ہے, تو اس حوالے سے ان کو نواز شریف سے بھی کرنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے جن کے قریبی روابط ہیں, آصف زرداری تو ان کے بڑے اچھے مراسم رہے ماضی میں, اسی طرح نواز شریف سے بھی کوئی دوری نہیں ہے, وہ تو وہیں موجود ہیں. تو اس حوالے سے اگر ان سے کوئی وہ رابطہ اس وقت سیاسی جو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اپیل کر کے وہاں سے قدم اٹھایا ہے, تو اس میں مزید اگر کوئی وہ قدم اٹھا لیں گے تو ان کے لیے بڑی ایک راہ کھلنے اور راہ ہموار ہو جائے گی پاکستان میں. مگر اب پاکستان کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ عوام ان کے چشمہ راہ بچھا کے بیٹھے ہیں, اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو بہت ہی جذبے کا اظہار کر رہے ہیں, جوش و خروش ان میں پایا جاتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مثالی استقبال ہوگا. اور لازمی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, الطاف حسین آئیں گے تو ان کا تاریخی استقبال ریکارڈ کیا جائے گا کراچی کی سطح پہ, اور جہاں بھی وہ اتریں گے ان کا ایک تاریخی استقبال ہوگا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. بہرحال یہ متفقہ فیصلہ پاکستان کی حکومت کو ارباب اقتدار اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کرنا ہے, اور لازمی اس میں ابھی مزید کچھ
باتیں باقی ہیں جو جوڑ توڑ باقی ہیں. دیکھیں مستقبل میں کوئی اچھا راستہ مہاجر عوام کے لیے نکل جاتا ہے یا پاکستان کے عوام کے لیے. اس سے امید پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.